حال ہی میں مذہبی و سیاسی جماعت تحریکن لبیک پر کریک ڈاؤن کے بعد پنجاب حکومت نے وفاق کو اس جماعت پر پابندی کی تجویز بھیج دی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ٹی ایل پی پر واقعی پابندی لگائی جا سکتی ہے اور کس قانون کے مطابق؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو پاکستان میں کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا قانونی طریقہ کار معلوم ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے دو طریقے موجود ہیں۔ پہلا طریقہ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے سیکشن 11(b) کے تحت پابندی۔ اگر کسی جماعت تنظیم پر دہشت گرد سرگرمیوں، نفرت انگیزی، ہنگامہ آرائی یا ریاستی اداروں کے خلاف تشدد کی منصوبہ بندی کا شبہ ہو تو وزارت داخلہ متعلقہ اداروں، مثلاً سی ٹی ڈی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹ پر بنیاد رکھتے ہوئے کارروائی کی تجویز کابینہ کو دیتی ہے۔ کابینہ شواہد کا جائزہ لیتی ہے اور اگر مناسب سمجھے تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس جماعت کو کالعدم تنظیم قرار دینے کی منظوری دیتی ہے۔ وزارت داخلہ نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے اور تنظیم کو کالعدم تنظیموں کی فہرست شیڈول نمبر 1 میں شامل کر لیتی ہے۔ جماعت 30 دن کے اندر وفاقی حکومت کے ریویو بورڈ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکتی ہے۔ دوسرا طریقہ کچھ یوں ہے۔ دستور پاکستان آرٹیکل 17(2) بتاتا ہے ہر شہری کو سیاسی جماعت بنانے یا کسی سیاسی جماعت کا رکن بننے کا حق حاصل ہے، بشرطے کہ ایسی جماعت پاکستان کی خود مختاری اصالمیت کے خلاف منظم نہ کی گئی ہو، اور اگر وفاقی حکومت یہ قرار دے کہ کوئی سیاسی جماعت اس شق کی خلاف ورزی کر رہی ہے تو وہ 15 دن کے اندر اندر یہ معاملہ سپریم کورٹ کو بھیجے گی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ جماعت کو آئین کے آرٹیکل 17(2) کے تحت سپریم کورٹ میں اپیل کا حق حاصل ہوتا ہے۔ جماعت اس کے نمائندے سپریم کورٹ میں دلائل دے سکتے ہیں، عدالت شواہد کا السنہ جائزہ لے گی اور آئینی معیار کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ سپریم کورٹ کا حکم اخری ہوگا۔ رپورٹس کے مطابق پنجاب نے ٹی ایل پی کے خلاف جو سمری وفاق کو بھیجی ہے وہ بنیادی طور پر پہلے طریقے کے مطابق یعنی کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت پابندی کی تجویز کرتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریکن لبیک پر پابندی کا یہ فیصلہ درست اور جائز ہے؟ پاکستان میں سیاسی جماعتوں پر پابندی معاملات زیادہ تر حقیقی وجوہات کے بجائے سیاسی اختلافات سے منسلک ہوتے ہیں۔ ریاستی طاقت کے حامل اداروں نے کئی بار ایسی جماعتیں گروپ بنانے اور ختم کرنے میں کردار ادا کیا جو حکومتوں کو کمزور کرنے یا کسی دوسری سیاسی جماعت کو دبانے کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ جب ان گروپس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو انہیں عارضی طور پر غیر فعال کر دیا جاتا ہے جب تک ان کی دوبارہ ضرورت پیش نہ آئے۔ کوئی شخص تحریکن لبیک کی سیاسی سوچ اور عمل سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی سیاسی جماعت کے خلاف ریاستی طاقت کا استعمال قابل مذمت ہے۔ ایسے مسائل تب تک برقرار رہیں گے جب تک ریاستی طاقت کے حامل ادارے اقتدار کی لڑائی چھوڑ کر آئین کی روح کے مطابق عمل نہیں کرتے۔